السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کے لیے آسان گھریلو علاج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا غذائی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے ماں کا دودھ کم ہونا، اس کا کیا علاج ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ماں کے لیے کہ اس کا جگر کا ٹکڑا اس کے دودھ کا انتظار کر رہا ہے اور اس کا دودھ نہ ہو۔ اس کی کچھ سادہ چیزیں استعمال کروائی جا سکتی ہیں، لیکن جو میری نظر میں سی کچھ وجوہات ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا سادہ علاج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وجوہات جاننے کی ضرورت ہے کہ ماؤں کا دودھ کیوں کم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ماں خود کچھ کھا پی نہیں رہی ہوتی، ماں کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، تو ماں کی صحت کا خیال رکھیں۔ دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر بیٹے کی فکر ہوتی ہے، بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہوتی ہیں، مگر ماں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جب ماں کا خیال رکھا بھی جا رہا ہے تو وہ ماں صحیح کھا پی نہیں رہی ہوتی اور حمل کے دوران اس کو بہت کمزوری ہوتی ہے، وہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور جب ہم اس کی ادویات کی اور خوراک کی بات کریں تو آپریٹ ہو یا کسی اور وجہ سے ہم اس کو گرم خشک ادویات کھلاتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ جس مزاج کی دوائیں چل رہی ہیں گرم خشک، اسی کی بہتات کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ گرم خشک غذائیں بھی ہم نے چلانی ہیں۔ میری مراد ہے کہ ہم دیسی گھی میں یخنی پکا رہے ہوتے ہیں، دیسی گھی میں حلوہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں ماں کو کہ اس کا زخم بھرے، اور دوسری طرف جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اینٹی بائیوٹک لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا زخم بھرے۔ یہ دونوں گرم خشک مزاج کی چیزیں ان کے تیلیل اثرات کا سبب ہوتی ہیں، ان میں چڑچڑے پن کا سبب ہوتی ہیں اور ان کی طبیعت میں مزید بگاڑ ہوتا ہے اور اس گرم خشکی کی وجہ سے ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کو تری کی ضرورت ہے اور کیلشیم کی حامل غذاؤں کی بھی ضرورت ہے، مگر ساتھ انفیکشن بھی ہوتا ہے، تو گرم خشک چیزیں دینے بھی ہیں۔ تو آپ یہ یقین رکھیں کہ جب آپ ہسپتال سے ہیں تو ڈاکٹر حضرات نے ان کی انفیکشن کی دوا لکھ دی ہے، اب آپ کو بہت زیادہ گرم چیزوں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر نہیں خیال رکھتے تو میرے نزدیک تو خواتین میں ڈیلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نانی دادیاں اور سیانیاں ایک طرف وہ اپنی ٹریٹمنٹ لے کے شروع کر دیتی ہیں، دوسری طرف ڈاکٹر حضرات اپنی ادویات دیتے ہیں، اور جو نانحال سے بچوں کے اور ددحال سے جو مشورے آ رہے ہوتے ہیں وہ الگ۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم ہمیشہ ایک طرف کے خوراک کے ایک گروپ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کبھی ہم میٹھا بہت لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دڑا دڑ گوشت کھلائی جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دیسی گھی کھلا رہے ہیں، اور انہی دنوں میں صبح شام اینٹی بائیوٹکس ٹیکے لگنا بھی ضروری ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تازہ سبزیاں آپ پکائیں، جب آپ کو اینٹی بائیوٹکس لگ رہے ہیں زیادہ کریں تو آپ ادرک اور ہلدی ڈال دیں سالن میں، اور خشک روٹی دیں، اور اس کے علاوہ اس کو فروٹ دیں، اس کا باقی چیک اپ کروائیں، انیمیا تو نہیں، خون کی کمی تو نہیں، یہ چیک اپ کروائیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئی اگر آپ نے پھر بھی اپنا علاج چل لیا، ماں کا زخم بھر گیا، ادویات آپ نے ٹھیک استعمال کرنا شروع کر دی، مگر دودھ نہیں آ رہا یا بہت کم آ رہا ہے، تو اس سے بہت آسان حل ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ زیرہ سفید کو 6-7 گرام لے کے آدھا کلو دودھ میں جوش دے کر ابال کر اس کو پون چھان کے آپ اس کی والدہ کو صبح شام پلائیں، بچے کی والدہ کو، تو دودھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے بھی اچھی چیز ہے تودری سفید۔ آپ تودری سفید کو بھی بوائل کر کے دے سکتے ہیں دودھ میں، اور سونف کو بھی بوائل کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ سفو بنانا چاہیں تو آپ تودری سفید، سونف اور زیرہ سفید ان کو ہم وزن لیں اور اس کو صاف کریں، صاف کرنے کے بعد اس کو پیس لیں، پیس لینے کے بعد 1 چمچ کھانے والا وہ آپ دودھ سے لے لیں کہ دودھ کے اندر ڈال کے اس کو کھیر سی بنا لیں اور وہ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ اتنا دودھ آئے گا کہ بچہ بالکل فل ہو کے سوئے گا اور اس کو مزید دودھ کی گنجائش نہیں ہوگی، اور آپ کا یہ دودھ کم ہونے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے گھریلو آسان اور کچن فارمیسی سے علاج آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ ہماری یہ آگاہی مہم کی ویڈیوز دوسروں تک پہنچاتے رہیں تاکہ آپ کسی بھی عطائی کے ہتھے چڑھنے کی بجائے ایک صحیح اور سادہ علاج کر سکیں اور کروا سکیں۔ مزید کسی بھی انفارمیشن کے لیے اور رہنمائی کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
آپ کو غذائی چارٹ، تشخیص اور ادویات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی بالکل مفت دستیاب ہوگا۔ بہت شکریہ۔